نوے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اور آپ نے 8ویں پارے کے آخر میں یہ سنا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو گناہ کرتے تھے تو وہ گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ جب ناپ کر کوئی چیز دیتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جب لینے کی باری آتی تھی تو پورا لیتے تھے، زیادہ لیتے تھے، کم نہیں لیتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی، جو آپ سن چکے ہیں، تو تبلیغ کرنے کے بعد ان کے قوم کے لوگ کہتے ہیں، ان کے جو قوم کے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے سردار تھے، وہ لوگ نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ۔ ان کی قوم کے گھمنڈے سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ہم اس بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم آپ کے اس مذہب کو، اس دین کو جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس میں واپس آ جائیں؟ کیا ہم اس میں واپس آ جائیں گے؟ تم جو کہہ رہے ہو جس دین سے میں نفرت کرتا ہوں اس میں کیا ہم واپس آ جائیں گے؟ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ زلزلہ فأخذتهم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نازل کر دیا، زلزلہ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں کے اوندھے منہ گر مر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چیخ دردناک چیخ کی وجہ سے اسے عذاب دیا گیا، اور کہیں فرماتا ہے بادلوں کا سایہ کے ذریعے انہیں عذاب دیا گیا۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا ہے، ان تینوں چیزوں سے۔ علیہ السلام کی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا عذاب نازل کیا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹ گئے جیسے کبھی ان کے گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا حقیقت میں وہی نقصان میں ہے، وہی خسارے میں ہے، وہی نقصان میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر
بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارتے، اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ برکت حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے تو ہم ان پر زمین سے اور آسمان سے دونوں طرف سے برکتیں نازل کرتے، برکتیں دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا نبی بنا کر۔ جب فرعون کے پاس گیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو فرعون نے انکار کر دیا اور کہا اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو، جو اللہ تعالیٰ نے اسے لاٹھی دی تھی، اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈال دی اور وہ لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک اژدہا سانپ بن گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو سارے دیکھنے والے کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے قوم کے سردار کہنے لگے قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لسحر علیم۔ فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا بھاری جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت مقرر کر لیا کہ ٹھیک ہے تم جادوگر ہو، جادو کرتے ہو، میں پورے دنیا کے جادوگروں کو بلاؤں گا اور تم بھی رہو گے، اس دن جادو کا آمنا سامنا ہوگا۔ ہو گیا دن فکس، جادوگر آئے، پورے دنیا کے جادوگر آئے۔ آنے کے بعد میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور جادوگروں نے کہا اے موسیٰ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا میں دکھاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ، تم اپنا جادو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے جب کہا تو جادوگروں کے ہاتھ میں رسی تھی اور لاٹھی، رسی تھی، اور جب وہ رسی کو زمین پر پھینکا جادو کی وجہ سے لوگوں کے آنکھ میں وہ سانپ نظر آنے لگا اور اتنا خطرناک جادو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جب اس نے اپنے سانپ کو دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْفَقُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ کہا کہ تم اپنے لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو وہ لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے سانپوں کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے، نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا
اور ان جادوگروں کا بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ ان جادوگروں کا بنا بنایا کام اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا۔ اس موقع پر سب جادوگر مغلوب ہو گئے، ہار گئے، اور انہیں ذلیل ہونا پڑا۔ ذلیل اور رسوا ہو کر مقابلے سے واپس لوٹ آئے، اور حق کے سامنے آنے کے بعد، حق کو دیکھنے کے بعد، وہ جادوگر جب حق کو انہوں نے اپنے سامنے پر دیکھ لیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور حق کے سامنے کے دیکھنے کے بعد سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جادوگروں نے کہا ہم رب عالمین، رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ورب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لے کر چلے آیا۔ ان تمام جادوگروں نے جب ایمان لے آیا تو حضرت فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، فرعون نے کہا، ایمان والو، جادوگر سے کہا، تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی اس موسیٰ پر ایمان لے آئے، یہ ضرور ایک سازش ہے، ضرور ایک سازش ہے، ایک چال ہے جو تم لوگوں نے شہر میں پہلے سے تیار کر رکھی ہے تاکہ اس کے رہنے والے کو یہاں سے نکال دو۔ تم جلد ہی جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرعون نے دھمکی دی، ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکی دی، بے شک میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹنے کے بعد حضرت موسیٰ وہ جادوگر کو کہہ رہا ہے کہ میں پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا، بے شک ہم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس طرح سے سبھی جادوگر ایمان لے کر چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، جتنے آدمی دنیا میں آئے اور جتنے آنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ پوچھا، سب سے یہ فرمایا، سب سے یہ کہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم اس دن گواہی دے چکے ہیں، لیکن آج ہم اس گواہی کو، اس عہد کو، اس وعدے کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دن تو اللہ سے کہا تھا کہ کیوں نہیں اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی ہم سب کا رب ہے، لیکن آج ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً
ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، دوزخ کے لیے، جہنم کے لیے پیدا کر کے رکھا بہت سارے جنوں کو اور انس کو۔ اور وہ لوگ کون ہیں جس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو اور انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے جن ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے تو دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جس کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے ہیں، حق کو نہیں دیکھتے ہیں، کائنات کو نہیں دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر اتنی نشانات کو وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی تو آنکھیں ہیں لیکن کائنات کے اتنے بڑے بڑے نشانات کو نہیں دیکھتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہا ہے کہ کون لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کے آنکھیں تو ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، حق کی بات کو نہیں سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا؟ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانور ہیں، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی خراب ہے۔ جانور اگر ہے تو جانور کو تو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مالک اسے کیوں کھلاتا ہے، کیوں پلاتا ہے، اسے چنا کیوں کھلاتا ہے، چارہ کیوں کھلاتا ہے، اس جانور کو معلوم ہے۔ لیکن یہ انسان ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے رب نے اسے کیوں پیدا کیا۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اولئک کالانعام، یہی لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی خراب ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی دل، آنکھ، کان، یہ چیز اللہ نے اس لیے دی ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے پروردگار نے اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس سے یہ انسان فائدہ اٹھائے، لیکن یہ فائدہ کے بجائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شيء، اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی
اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پر نظر نہیں کی؟ کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، آسمان اور زمین کے اوپر جس کی بادشاہی ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا یہ کائنات ایسے ہی خود بخود چل رہی ہے؟ اگر اس چیز پر ہم غور کر لیتے، ایک گھر بغیر مالک کے نہیں چل سکتا ہے، ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتا ہے، یہ پوری کائنات بغیر خدا کے، بغیر اللہ کے کیسے چل سکتی ہے؟ اگر اس چیز پر ہم غور کر لیتے تو ہم ایمان لا سکتے، یا کسی ایسی چیز پر نظر جاتی ہے، کسی ایسی چیز پر غور کر لیتے، پھر بھی ہم اس بات پر یقین کرتے کہ اللہ ضرور ہے اور اس پر ایمان لاتے۔ اگر کسی ایسی چیز پر ہم غور کر لیتے، ایسی چیز جو دنیا میں آپ دیکھیں کتنی ایسی چیز ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ آسمان ہی کو دیکھ لیجئے، اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں پر ایک کھمبا نہیں ہے، نہ پورے آسمان کے اندر کہیں پر ایک شقاف ہے، کہیں پر ایک چیندہ ہے، فوٹا ہے، نہیں ہے۔ اس کو دیکھ لے۔ آج گھر بناتے ہیں، گھر بغیر پیلر کے، بغیر کھمبے کے گھر کے اوپر چھت نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اتنے بڑے، اتنے لمبے چوڑے آسمان کو بغیر کھوٹی اور کھمبے کے کھڑا کیے ہوا ہے۔ اس زمین کو پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس چیز پر اگر ہم غور کر لے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں، ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ کیا اس نے کسی چیز پر نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو، شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ کفر کے حالت ہی میں مر جائے، کفر کے حالت ہی میں مر جائے، پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ کر کس بات پر ایمان لائیں گے جس کتاب کے اندر لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے، اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد مجرم مشرک کافر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی، کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں پورا بھاری حادثہ ہوگا، وہ آسمانوں اور زمینوں میں جس دن قیامت ہوگی پورا بھاری حادثہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، سورج 1 میل کے اوپر میں ہوگا، اتنا زبردست اس دن کا تپش، اس دن کا عذاب ہوگا کہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی، اچانک آ پڑے گی۔
کوئی پانی پی رہا، پانی پیتے پیتے وہ حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، قیامت آ گئی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے، دودھ پلاتے پلاتے ہی قیامت آ گئی۔ اتنی جلدی آئے گا، اچانک آئے گا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ اس طرح کافر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، پورا تحقیق کر چکے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بس اس چیز کا علم، اس قیامت کے دن کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، اس کے علاوہ اللہ کے بغیر کسی چیز کے نفع اور نقصان نہیں رکھتا، میں خود اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کو جانتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا، اگر میں غیب کو جانتا، غیب کے باتیں جانتا تو اپنے لیے بہت سی منافع حاصل کر لیتا، بہت سے نفع کے کام کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ اگر میں غیب کو جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت پر کیا ہونے والا ہے، تو میں اپنے لیے بہت فائدے کی چیز حاصل کر لیتا اور مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا، میں اس چیز سے لپٹ لیتا، مجھے نقصان نہیں ہوتا۔ اس آیت سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرانے والے اور بشارت سنانے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، اگر وہ بھی بے شک وہ بھی تمہیں جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، اگر وہ سچے ہیں تو چاہے کہ وہ تمہیں جواب دے، تم پکارتے ہو اور اگر وہ سچے ہو، سچ مجھ کے وہ ہوں تو کیوں نہیں تمہیں جواب دیتے ہیں، تم انہیں پکارتے ہو، اگر وہ سچے ہیں تو وہ تمہیں جواب دے، جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ
اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہیں، جو غفلت میں پڑ چکے ہیں، پڑے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، جو تیرے رب کے نیک بندے ہیں، وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ نیک بندے کی نشانی ہے جو اللہ سے قریب ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو رہا ہے۔ اس کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو جہاد کے بعد کافروں سے ملے۔ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال ہے، پچھلی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے۔ بیان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک سچے ایمان والے، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی صفت مومن والے وہ ہیں، سچے مومن جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافت ہو جاتا ہے، اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ان کے ایمان میں، اور وہ ایمان والے صرف اپنے رب پر ہی، اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ مومن لوگ، ایمان والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد مومن کے بارے میں بتا رہا ہے وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، اس لیے کہ ان کے رب کے پاس بلند درجے ہے اور گناہوں سے معافی ہے اور باعزت رزق ہے، روزی ہے ان کے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بتا رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر علیہم وجلت قلوبہم۔ جب مومن کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ، اور مومن صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے سوا اور کسی دوسرے پر وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، توکل نہیں کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اعراض کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ توکل ہے۔ اور یہ مومن لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے ہیں، اور ان کی گناہوں کی معافی ہے، اور باعزت روزی ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے مومن کی صفات کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ذکر سنتے ہی دل کانپ اٹھتے ہیں، اور آیت سننے پر اور زیادہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کسی پیر مرید ولی فقیر بابا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور رزق اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، کافر کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی 3 گنی زیادہ، 1000 کے قریب تھے کافر، اور سب کافر کے پاس ہتھیار تھا، اور مسلمانوں 313 میں سے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تیر ہے تو نیزہ نہیں۔ اس حالت میں یہ جنگ کے لیے چلے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اس جنگ کے اندر تمہیں 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملنی ہے۔ پہلے ایک قافلہ آ رہا تھا شام کی طرف سے، چاہے وہ تمہیں مل جائے یا لشکر سے تم جیت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، اے اللہ یہ تیری جماعت ہے، یہ مومن کی جماعت ہے 313، اگر آج یہ جماعت مٹ گئی، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس کے بعد دنیا میں اور تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میرے مولا، تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب جنگ بدر میں جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، تمہاری دعا کو قبول کر لی، اور کہا میں نے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر دی، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، جو لگاتار آتے رہیں گے، جو لگاتار آتے رہیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ اور 1000 فرشتوں نے مدد کی، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا منظر کہ میں کسی کو تلوار لے کر
मारने के लिए चलता उससे पहले वो ज़मीन पर गिर पड़ता। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए भेजा था और तुम्हारे दिलों को इत्मीनान के लिए भेजा था, वरना मदद तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मदद तो सिर्फ अल्लाह के पास से आती है, बेशक वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। बता रहा कि जो मैंने फरिश्ता 1000 फरिश्ते को तुम्हारे लिए मदद करने के लिए भेजा, ये तुम्हारी इत्मीनान कल्ब के लिए भेजा, वरना मैं तो यहीं से तुमको बिना फरिश्तों को भेजे ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए मैंने उन फरिश्तों को भेजा। उसके बाद अल्लाह ताला उस वक्त को ज़िक्र कर रहा है जब मुशरिकीन मक्का दारुन नदवा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की, कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे, तदबीर कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है वयज़यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उस वाक़या का भी ज़िक्र कीजिए जब काफिर लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको वतन से निकाल दें। ये दारुन नदवा के अंदर मुशरिकीन मक्का के तमाम सरदार आए और उन लोगों ने फैसला किया कि क्या किया जाए इस मोहम्मद के साथ जो अपने दीन को फैला रहा है बहुत तेज़ी के साथ। किसी ने कहा मार दिया जाए, किसी ने कहा वतन से निकाल दिया जाए, किसी ने और कुछ कहा। बिल आखिर ये तय हुआ कि तमाम कबीले के नौजवान आएंगे और एक दिन उसने फ़िक्स किया कि उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला कह रहा है और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और अल्लाह सबसे अच्छे तदबीर करने वाला है, सबसे अच्छे तदबीर करने वाला है। वो लोग आए एक दिन और खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे कि कब अल्लाह के नबी आएंगे और उसे कत्ल करेंगे। अल्लाह के नबी अपने बिस्तर में हजरत अली को लेटा देते हैं और हाथ में मिट्टी का एक मूठा ले लेते हैं और उस मिट्टी में सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते उन लोगों के ऊपर छींटते हुए निकल जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं चलता है, किसी को मालूम भी नहीं चला और अल्लाह के नबी निकल गए, यहाँ तक कि गारे सौर के अंदर भी पहुँच